بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھ کو آج پھر مسجد میں حاضر ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے بخشش گناہ گار کی ہوتی ہے گستاخ کی نہیں۔ ہم نے رب قدوس کی لاریب کتاب قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں رب قدوس نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تعالی توبہ کرنے والے اہل ایمان سے محبت فرماتا ہے۔ سامعین مکرم، آج کا عنوان اس اعتبار سے بھی توجہ طلب ہے کہ جیسے وہ بھارتی ملعونہ نوپل شرما نے نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر کے اللہ قدوس کے قہر اور غضب کو دعوت دی ہے۔ آج ہم واضح کریں گے کہ اللہ قدوس کی رحمت اور بخشش گناہ گاروں کے لیے ہے، گستاخوں کے لیے نہیں۔ اور اس ضمن میں ہم حدیث رسول پیش کر رہے ہیں۔ مسلم شریف میں حدیث کا نمبر ہے 7009۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان رجل قتل 99 نفسا۔ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ ایک انسان نے 99 انسانوں کا قتل کیا۔ فجعل يسأل هل له من توبہ، تو اس کے اندر یہ ارادہ پیدا ہوا کہ مسلسل گناہ کرتے ایک عرصہ گزر چکا ہے، اب رب کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ فتا راہبہ، وہ ایک راہب کے پاس پہنچا۔ فسألہ، اس سے سوال کیا کیا میری توبہ کی کوئی صورت موجود ہے؟ فقال لیست لک توبہ۔ جب راہب نے سنا کہ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو آج توبہ کا احساس پیدا ہو رہا ہے، تو اس نے کہا نہیں، تیری کوئی توبہ نہیں۔ فقاتل راہب، اس قاتل نے جو 99 انسانوں کا قاتل تھا، 99 جانوں کا قاتل تھا، اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ ثم جعل یسأل، پھر اس نے توبہ کے لیے تگ و دو کرنا شروع کر دی، توبہ کا سوال کیا۔ اور اس سلسلہ میں ثم خرج من قریۃ الی قریہ فیہا قوم صالحون، وہ ایک بستی میں سے دوسری ایک ایسی بستی میں پہنچا جہاں پر اللہ قدوس کے نیک بندے رہتے تھے۔ فلما کان فی بعض طریق ادرکہ الموت فناء بصدرہ ثم مات۔ اس دوران کہ وہ توبہ کے ارادے سے نیکوں کی بستی کی جانب جا رہا تھا، تو راستے میں اس کی موت کا وقت آیا
وہ سینہ کے بل نیکوں کی بستی میں داخل ہوا، ثم مات حتیٰ کہ مر گیا۔ اب جب اس 100 بندوں کے قاتل کی موت واقعہ ہو گئی تو حدیث کے الفاظ ہیں فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمۃ و ملائکۃ العذاب، وہاں پر رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب دینے والے فرشتے بھی آ گئے، اور آ کر ان میں تکرار ہوا، جھگڑا ہوا، ان میں تنازع پیدا ہو گیا، کیونکہ عذاب والے فرشتے یہ چاہتے تھے یہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے، اور رحمت والے فرشتے یہ چاہتے تھے یہ توبہ کے لیے اللہ قدوس کی بارگاہ میں نیک نیت ہو کر حاضر ہو رہا ہے، لہذا یہ رحمت کا مستحق ہے۔ فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ، حالانکہ وہ نیک بستی میں صرف ایک بالش سے ہی داخل ہوا تھا، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا، تو اس کو انہی نیک لوگوں میں شمار کر لیا گیا۔ یہ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان جتنا بڑا گناہ گار ہو، اگر سچے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو اللہ قدوس اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کی بخشش کا سامان پیدا فرما دیتا ہے۔ سامعین مکرم، ایک دوسری حدیث مبارکہ جو مسلم شریف کے اندر 4433 نمبر پر موجود ہے، اس حدیث پاک کے اندر ایک ایسی خاتون کا ذکر ہے جس نے گناہ کیا اور گناہ کرنے کے بعد اعتراف جرم کیا، اور پھر یہ سوچا کہ دنیا کے اندر ہی مجھے سزا مل جائے تاکہ میدان محشر کے اندر خلق کے اندر میں رسوا نہ ہو جاؤں، رب قدوس کا جلال وہاں مجھ سے شاید برداشت نہیں ہو سکے گا۔ تو اس کو روایت کرتے ہیں عمران بن حسین، وہ کہتے ہیں جوہینہ قبیلہ کی ایک خاتون نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حال سے حاضر ہوئی کہ وہ بدکاری کی وجہ سے امید سے تھی، یعنی حاملہ تھی، اور کہنے لگی فقالت یا نبی اللہ اسبت حدہ، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو چکا ہے، میرے اوپر حد لگائی جائے، گویا کہ میں سزا کی مستحق ہوں، فاقیمت ولیہ، میرے اوپر حد کو جاری کیا جائے۔ اب نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس خاتون نے جرم کا اعتراف کیا۔ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فدعا نبی اللہ ولیہا، نبی مکرم علیہ السلام نے اس کے ولی کو بلایا، فقال احسنی الیہا، اور فرمایا اس کے ساتھ حسن سلوک کرو تب تک جب تک یہ اس کیفیت سے فارغ نہیں ہو جاتی، بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ ففعل فامر بها نبی اللہ، جب بعد میں اس کو نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا فشکت علیہ ثیابها، اگرچہ یہ خاتون گناہ گار ہے، اگرچہ یہ سزا کی مستحق ہے، لیکن اسلام کی شان یہ ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کی تعلیم یہ ہے کہ اس کو رجم کرنے کے لیے بھی با پردہ کیا جائے، اس کے بدن اور جسم کو ڈھانپا جائے۔ فشکت علیہ ثیابها، اس کے کپڑوں کے ساتھ اس کو سخت طریقے سے محدود کر دیا گیا۔ ثم امر بها فرجمت، نبی مکرم علیہ السلام نے حکم دیا اسے رجم کر دیا جائے۔ جب اس کو رجم کیا گیا ثم صلی علیہا، اب وہ خاتون جو گناہ گار تھی اور اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی، نبی مکرم علیہ السلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اب جب اس بدکار عورت کی، زانیہ عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو حضرت فاروق اعظم نے گزارش کی، حدیث کے الفاظ ہیں فقال له عمر تصلی علیہ یا نبی اللہ وقد زنت، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس خاتون کا جنازہ پڑھا رہے ہیں، حالانکہ یہ تو بدکار عورت ہے، یہ تو زانیہ ہے۔ اب بظاہر تو بہت بڑا جرم تھا، بظاہر تو بہت بڑا گناہ تھا، یہ کیفیت بدکاری اور زنا کی یہ بتا رہی ہے، اور حضرت عمر پاک کا سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کے دور مبارک کے اندر اور صحابہ کے قریب یہ بدکاری کرنا کتنا بڑا جرم تھا کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے جب اس خاتون کا جنازہ پڑھایا تو جناب عمر پاک حیرت زدہ ہو گئے کہ اتنی بڑی گناہ گار، لیکن اس کے باوجود نبی مکرم علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سوال میں نبی مکرم علیہ السلام جو جواب ارشاد فرمایا، اہل ایمان وہ جواب بڑا توجہ طلب ہے۔
فقال لقد ثابت توبہ، میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا اس کی توبہ ثابت ہو چکی ہے، اگرچہ یہ گناہ گار تھی اس نے توبہ کر لی ہے۔ اور توبہ کیسی کی ہے؟ اب توبہ ایک مخفی امر ہے۔ مثال کے طور پر مسجد میں 100 بندہ حاضر ہے، کتنے بندے توبہ کرتے ہیں؟ ان کی توبہ کی کیفیت کیا ہے؟ نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی دوسرا جانتا ہے۔ اس کی توبہ کی کیفیت کو یا تو میرا اور آپ کا رب جانتا ہے یا میرے اور آپ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں۔ اب اس کی توبہ کی کیفیت نبی مکرم علیہ السلام نے جان کر بتا کر یہ بتا دیا کہ رب کریم نے مجھے شاہد کائنات بنا کر بھیجا ہے، میں اپنے غلاموں کے اعمال ظاہری کو بھی جانتا ہوں اور اعمال باطنی کو بھی جانتا ہوں۔ ہمارے اندر جو ارادے چھپے ہیں وہ بھی نبی مکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے مخفی نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو فرمایا لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ، اگر اس کی توبہ کو اہل مدینہ کے 70 گھروں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ لوسعتہم، یہ ان کے لیے وسیع ہو جائے گی۔ یعنی ایک خاتون کی توبہ کی برکات، اس کی وسعت امام الانبیاء علیہ السلام نے بیان فرما کے بتایا کہ اس خاتون نے رب کی بارگاہ میں اتنے خلوص سے دل کے ساتھ توبہ کی ہے کہ اہل مدینہ کے 70 گھروں کے لیے اس کی توبہ جو وسعت اختیار کر گئی ہے۔ اور پھر جناب عمر پاک سے فرمایا وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى، اور کیا ایسی توبہ کبھی دیکھی ہے؟ ایسی افضل توبہ کبھی دیکھی ہے کہ جس نے ایسی توبہ کی ہو اور اپنی جان کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا؟ تو سامعین مکرم، یہ تھا جنازہ اس خاتون کا جس کو رجم کیا گیا، جو گناہ گار تھی لیکن سینے کے اندر ایمان کا نور موجود تھا، انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرنے والی نہیں تھی، صحابہ کی شان میں بک بک کرنے والی نہیں تھی، اہل بیت طہار کی محبت کا دم بھرنے والی تھی۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اس کا حوالہ 3709 نمبر پر موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے کہ ایک ایسا بدبخت بھی اس دور کے اندر جس ذات مبارکہ کو نبی مکرم علیہ السلام کو رب کریم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس ذات رحمت سے ایک ایسا بندہ جو میرے اور تیرے کریم نبی علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھانے سے محروم ہو گیا۔ یہ توجہ طلب بات ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان جابر رضی اللہ عنہ قال، حضرت جابر معروف صحابی ہے، وہ گزارش کرتے ہیں اوتی رسول اللہ بجنازۃ رجل یصلی علیہ، نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا اس غرض سے کہ اس کا جنازہ پڑھایا جائے۔ فلم یصلی علیہ، نبی مکرم علیہ السلام نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور توجہ، فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا کہا؟ ما رأینا کا ترکت الصلاۃ علی احد قبل ھذا، ہم نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ آپ رحمت کائنات ہیں، محسن انسانیت ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی جنازہ لایا گیا ہو اور آپ نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا ہو۔ اب جواب کیا ہے؟ قال انہ کان یبغض عثمان فابغضہ اللہ، میرے نبی نے فرمایا میں نے ایسے ہی اس کا جنازہ نہیں چھوڑا، انہ کان یبغض عثمان، یہ وہ بدبخت ہے جس کے سینے کے اندر میرے غلام عثمان غنی کے بارے میں بغض پایا جاتا ہے۔ فابغضہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے بغض کی وجہ سے، اس کی عداوت کی وجہ سے جو میرے غلام عثمان غنی کے ساتھ ہے، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور اور محروم کر دیا ہے۔ تو پتہ چلا جس کے سینے کے اندر سیدنا عثمان غنی کا بغض آ جائے اس کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں، اور جو گستاخ رسول محبوب رحمان کی شان میں گستاخی کرے اس کا جنازہ کیسے پڑھایا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں خیر کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ اور سامعین مکرم، یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک مومن کا مقام و مرتبہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ قدوس کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ سنن ابن ماجہ میں 3932 نمبر پر موجود ہے۔ یہ حدیث بتائے گی کہ کعبۃ اللہ جس کا ہم طواف کرتے ہیں، جہاں حج کیا جاتا ہے، بیت اللہ شریف، اس کی حرمت کیا ہے، اور یہ بتائے گی کہ جو مسلمان صحیح العقیدہ ہو، خلوص دل سے ایمان لے آتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ ویقول، کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی مکرم علیہ السلام کعبہ کا طواف کر رہے تھے
اور اپنی مبارک زبان سے ارشاد کیا فرما رہے تھے؟ ما اطیبکی و اطیب ریحکی، اے کعبہ بے شک تو بھی پاک ہے، ما اطیبکی بے شک تو پاک ہے، و اطیب ریحکی اور تیری فضا بڑی پاکیزہ ہے، تیری فضا بڑی پاک ہے، ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، تیری عظمت بڑی ہے، تیری حرمت بہت زیادہ ہے، تیری شان و شوکت بڑی ہے۔ لیکن وہاں پر ایک نقطہ فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منکی، ایک بندہ مومن کی حرمت اور عزت رب کی بارگاہ میں تیری حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ اور فرمایا مالہ و دمہ وان نظن بہ الا خیرا، میں مومن کا مال اور مومن کا خون رب کی بارگاہ میں بڑی حرمت والا ہے، اور مومن کے بارے میں بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں۔ اور اللہ کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ کریم نے پوری کائنات کو بتایا کہ عزت، جس کا معنی ثابت تفسیر مظہری نے غلبہ اور قوت کیا ہے، فرمایا عزت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور عزت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، سب سے بڑی عزت اللہ تعالیٰ کی، وَلِرَسُولِهِ، اس کے بعد نبی مکرم علیہ السلام کی عزت، آپ کا احترام، آپ کی توقیر، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور جمیع اہل ایمان جس میں انبیاء علیہم السلام، مرسلین بھی شامل ہیں، اصحاب و اہل بیت بھی شامل ہیں، اور امت کے اہل ایمان بھی شامل ہیں، یہ سب لوگ عزت والے ہیں۔ اور یاد رہے کعبۃ اللہ کا اگرچہ مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن بندہ مومن کا مقام و مرتبہ کعبہ سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے۔ اور جب کعبۃ اللہ کو معاذ اللہ مسمار کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے ابرہہ آیا، میں اختصار کے ساتھ اشارہ کر رہا ہوں، مفسرین نے اس پر بحث کی، تفسیر مظہری میں بھی یہ موجود ہے کہ جب وہ اپنے ہاتھیوں کو لے کر، بعض مفسرین نے تعداد بھی لکھی، اور یہ بھی کہا کہ شام سے ایک ایسا بڑا ہاتھی منگوایا گیا جس کا نام محمود تھا، جس سے بڑا دنیا میں ہاتھی دیکھا نہیں گیا تھا، تاکہ ہم جس ناپاک جسارت کا ارادہ معاذ اللہ کر کے آ رہے ہیں اس میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو ہاتھیوں کو لے کے جب آ رہا تھا، جب اللہ کریم نے سورہ فیل کو نازل فرمایا الم تری کیف ربک باصحاب الفیل، تو جب وہ لے کر آ رہا تھا تو ایک صاحب نے وہ سب سے بڑا ہاتھی جو محمود تھا اس کے کان میں یہ کہہ دیا کہ جس سمت کو تو جا رہا ہے نا، یہ بلد حرام ہے، یہ حرمت والا شہر ہے، یہاں اللہ قدوس کا گھر بیت اللہ شریف ہے۔ بس وہ جملہ سننے کی دیر تھی کہ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ بعد میں انہوں نے بڑے ہیلے اور حربے استعمال کیے کہ یہ اٹھے اور ہماری ناپاک جسارت کی تکمیل ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ ہاں، یمن کی جانب، شام کی جانب اگر اس کا رخ کر کے اس کو چلاتے تو وہ چلنا شروع کر دیتا۔ جانور ہو کر اس نے بیت اللہ شریف کی، کعبۃ اللہ کی حرمت کا لحاظ رکھا اور کائنات والوں کو بتایا کہ اللہ کے گھر کی عظمت اور توقیر جانور بھی جانتے ہیں۔ تو جب وہ آیا تو رب کریم نے اپنی قدرت سے ابابیل کو بھیجا جو چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، اور لکھا مفسرین نے کہ ہر پرندے کے پاس 3 کنکر تھے، ایک اس کی چونچ کے اندر، منہ کے اندر، 2 اس کے پاؤں کے اندر، اور وہ ایک کنکر ابرہا کی جو فوج تھی، اس کے جو لوگ تھے، جس کے سر سے لگتا تھا نیچے اس کی دبر اور مکر سے نکل جاتا تھا۔ اب ایک پرندہ کتنا زوردار پتھر پھینک سکتا ہے، لیکن جب کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر رب چاہے تو چڑیوں سے باز بھی مر جایا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کو مسمار کرنا، کعبۃ اللہ کو شہید کرنا، یہ رب کی ذات کو گوارا نہیں ہے۔ اور کعبۃ اللہ سے کہیں بڑھ کر ایک بندہ مومن کا مقام اور مرتبہ ہے، اس کی حرمت رب کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے۔ پھر امت میں درجات ہیں، اولیاء کے اغواس ہیں، اقطاب ہیں، اوتاد ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، بڑی شانوں والے اولیاء ہیں، اصحاب ہیں، اہل بیت ہیں، انبیاء ہیں، مرسلین ہیں۔ پھر سب سے بڑھ کر بعد از خدا بزرگ کو تو یہ قصہ مختصر میرے اور تیرے ربی کی ذات مبارکہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اگر رب کریم کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کی وہ ناپاک جسارت کرتا ہے تو اللہ کریم اس کا قلع اور کما فرما دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بدبخت، اگر کوئی ناپاک انسان، ناپاک سوچ والا کسی بندہ مومن کی بے حرمتی کرے، حتیٰ کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے، تو اللہ کی ذات اسے کیسے معاف فرما سکتی ہے؟
جو کہ محبوب رب کائنات ہیں، جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو کہ مرکز کائنات ہیں، محور کائنات ہیں، جن کا چہرہ مبارک رب کو اتنا محبوب ہے کہ بقول قرآن قد نری تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اللہ فرماتا ہے تحقیق ہم تمہارے چہرہ مبارک کو تکتے رہتے ہیں، جن کی صورت مبارکہ اور جن کا رخ بدوحا نورانی چہرہ رب کو اتنا محبوب ہے، قرآن میں کہا قد نری تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب جب تمہارا چہرہ روح انور آسمان کی جانب اٹھتا ہے ہم آپ کے رخ بدوحا کا نظارہ کرتے ہیں، ہم اس کا دیدار کرتے ہیں، جن کے چہرہ کو، جن کی صورت کو رب کریم خود تکتا ہو، خود ان کا محب ہو، ان کی عظمتوں کا عالم کون جان سکتا ہے۔ تو اسی سامع مکرم نبی مکرم علیہ السلام کی حرمت پوری کائنات کے انبیاء علیہم السلام سے، مرسلین علیہم السلام سے بڑھ کر ہے، اور اس پر پہرا دینا مجھ سمیت سارے اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ یقیناً شاباش کے لائق ہیں وہ اہل ایمان جنہوں نے اس حساس معاملہ میں کسی بھی اعتبار سے پارٹیسپیٹ کیا ہے، کسی بھی اعتبار سے حصہ لیا ہے، کسی نے جلوس نکالا، کسی نے محراب و ممبر میں ان کی مذمت کی، اور جس نے اہل ایمان ان کی مرمت کی کوشش کر رہے ہیں، ہم سب کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اللہ کریم اس زمین کو، جو میں نے ابتدائی عنوان میں یہ وہ حدیث بخاری کی بیان کی تھی کہ جس میں گستاخ رسول کو زمین نے قبول نہیں کیا تھا، باہر نکال دیا تھا، تو وہ زمین جس کو رب کریم نے یہ علم عطا فرمایا ہے کہ میں تیرا خالق و مالک ہوں، تیرے اندر اگر جگہ ہے تو یا تو نیکوکاروں کی ہے یا گناہ گاروں کی یا گستاخوں کی نہیں ہے۔ اس لیے جتنے لوگ بھی اس نیک نیتی سے عصر حاضر کے ملعون اور ملعونہ کا قلع کمرہ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ کریم ان کو کامیابی عطا فرمائے اور ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اور یاد رہے کعبۃ اللہ کی ہم بات کر رہے تھے، بخاری شریف میں متعدد مقامات پر نبی مکرم علیہ السلام نے حرمین کے فضائل کو بیان فرمایا، کعبۃ اللہ کی حرمت کو بیان فرمایا۔ ایک حدیث مبارکہ کے آخری الفاظ کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جس کا نمبر بخاری شریف کے اندر کہ 3199، اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حرم کی، یعنی بیت اللہ شریف کی، حرم پاک کی حرمت اتنی زیادہ ہے، مقام و مرتبہ اتنا اعلیٰ اور بلند ہے کہ یہاں پر فرمایا نہ تو مجھ سے پہلے نہ میرے بعد کسی کو جنگ کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ جگہ حرم ہے، یہ حرمت والی، عزت والی جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، مقدس ہے۔ حرم پاک کے اندر ایسا نہیں کیا جا سکتا معاذ کہ جنگ کی جائے۔ اس کے بعد فرمایا اس مقدس وادی کی شان یہ ہے کہ یہاں پر کسی درخت کا کانٹا تک نہ توڑا جائے، حالانکہ کانٹے کوئی انسان کے لیے راحت کا باعث نہیں ہوتے۔ میری کتائیدار نے کہا رحمہ اللہ نے، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، جب اس کے رسول پیدا ہو جائے تو حرمین کے کانٹے انسان کو پھولوں سے اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا حرم شریف کی وادی کا رب کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ یہاں کے کانٹے کو نہ توڑا جائے، اور نہ یہاں کسی کا شکار کیا جائے، نہ کسی کی گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے سوائے اس بندے کے جو اعلان کرنا چاہے کہ یہ کس کی چیز ہے، تاکہ اس حقدار تک پہنچ جائے۔ اور پھر اندازہ لگائیے گھاس کی کیا حیثیت ہے، یہ باہر باغ میں آپ دیکھتے ہیں عام معمولی مخلوق ہے، لیکن اگر حرم پاک کے اندر گھاس لگی ہو تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وادی اتنی مقدس ہے اس کی گھاس کو بھی نہ توڑا جائے، جس کے کانٹے توڑنے کی ممانعت، جس میں جنگ کرنے کی ممانعت، جس میں کسی غیر کے مال، اگرچہ یہ کسی جگہ پہ بھی جائز نہیں ہے کہ بندہ کسی غیر کے مال میں تصرف کرے، ایک باقاعدہ سمجھایا گیا کہ یہاں کسی کی گری ہوئی چیز کو اٹھانا نہیں ہے۔ اور پھر یہاں بات ختم فرمائی کہ صحن حرم کی، حرم پاک کی جو گھاس ہے اس کو بھی نہ توڑا جائے۔ تو جس حرم کی گھاس اتنی مقدس ہے اس حرم کا اپنا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا، اور اس کو بسانے والے امام الانبیاء علیہ السلام کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ میری کے تائیدار کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو،
کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ دیکھو۔ عاشقوں نے کہا کعبۃ اللہ بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، لیکن امام الانبیاء علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ وہ کعبہ کا بھی کعبہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کے ساتھ ایسا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا وہ صحن حرم، وہ بیت اللہ شریف جس کے اندر کسی کو اجازت نہیں نہ گھاس توڑنے کی، نہ کانٹا توڑنے کی، نہ کسی کے مال میں تصرف کرنے کی، نہ جنگ کرنے کی، نہ بدامنی پیدا کرنے کی، وہاں پر نبی مکرم علیہ السلام جن کو رب کریم نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جو اہل ایمان کے لیے حریص ہیں، شفیق ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں، انہوں نے ایک گستاخ رسول کو کعبہ شریف کے اندر واصل جہنم کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ بخاری شریف میں حدیث کا نمبر ہے 1846۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل عام الفتح، نبی مکرم علیہ السلام فتح مکہ کے دن حرم پاک میں داخل ہوئے، وعلی راسہ المغفر فلما نزعہ، نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے سر انور پر خود پہنا ہوا تھا، جب اس کو اتارا، جاء رجل فقال ان ابن خطل متعلق باستار الکعبہ، ایک بندے نے کہا کہ ابن خطل جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے پردوں کے ساتھ لٹک رہا ہے، تھا وہ گستاخ رسول اور کعبہ میں پناہ لے رہا تھا، کعبہ کے پردوں سے لٹک رہا تھا۔ اب نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ عالیہ سے اس کے بارے میں جو حکم آیا، امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا، بخاری شریف نے فرمایا فقال اقتلوہ، میرے نبی نے فرمایا جو گستاخ رسول ہو اگرچہ کسی بھی زمین پر ہو، ہم حرم کے اندر اس کی آداب اپنی جگہ پر، لیکن کعبۃ اللہ جو ہے اس کو بسانے والے انبیاء علیہم السلام ہیں، اس کو بنانے والے رب کے انبیاء علیہم السلام ہیں، اگر کعبۃ اللہ کے اندر بھی گستاخ رسول پناہ لے گا اس کو پناہ نہیں دی جائے گی، بلکہ اسے وہیں پر قتل کر کے امت کو بتایا جائے گا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، اور یہ سزا میں نے اور آپ نے متعین نہیں کی، یہ وہ سزا ہے جو اللہ قدوس نے قرآن و سنت میں متعین فرما کر روئے زمین والے لوگوں کو بتایا کہ ہماری بارگاہ میں انبیاء علیہم السلام کا مقام اور مرتبہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اگر کوئی کسی نبی کی توہین تو دور کی بات ہے، مسلمان ہونا چاہے کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دے تو اسلام کا دامن تو بڑا وسیع ہے، لیکن اسے اپنے اندر سماتا نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے ہاں اگرچہ تو کلمہ یہ پڑھے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن تجھے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء علیہم السلام کی عظمت کو، سارے رسولوں کی رسالت کو ماننا پڑے گا، حتیٰ کہ وہ غیبی ایمان جس میں جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ہمارے لیے امام الانبیاء علیہ السلام بھی غیب ہے، قرآن کا اترنا بھی غیب ہے۔ ان ساری چیزوں پر، کتابوں پر اور روز قیامت پر اگر تو ایمان نہیں لاتا تو رب کی بارگاہ میں تیرا ایمان مقبول نہیں ہے۔ رب کی بارگاہ میں ایمان اسی صورت میں مقبول ہوگا، اسی صورت میں اللہ کریم کی بارگاہ میں ایمان کا معیار ہوگا جب اپنے ایمان کو قرآن و سنت کے مطابق بالکل اسی طرح اقرار کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے تقاضے ہیں۔ اور ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اہل سنت اہل حق اس اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اللہ کا فضل ہے کہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ ہم رافضیت ہو، خارجیت ہو، لانتی مرزائیت ہو، جتنے بھی بعد عقیدہ لوگ دنیا میں فساد پیدا کر رہے ہیں، کوئی گستاخی صحابہ، کوئی گستاخی اہل بیت، کوئی گستاخی اولیاء، اللہ کو دوست کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسی لانتوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے سینے میں ایمان کا نور موجود ہو، کیونکہ ایمان کا نور اس وقت تو ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتا، کیونکہ ایمان کا نور یا تو اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے یا اللہ کے رسول علیہ السلام کو نظر آتا ہے۔ ویسے تو ہو سکتا ہے کہ ظاہری کلمہ منافق بھی پڑھ لے، لیکن ہر کسی کے پاس وہ آنکھ نہیں کہ جو مشاہدہ کر سکے کہ یہ واقعی مومن ہے یا منافق ہے۔ منافق اور مومن میں فرق کرنے والی جو آنکھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ نبی مکرم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور ان کے بعد ان کے غلاموں کو جس کو میرے آقا علیہ السلام چاہتے ہیں اس کو توجہ فرما کر بتا دیتے ہیں کہ تیری بارگاہ میں آنے والا مومن آ رہا ہے یا منافق آ رہا ہے۔ اس لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو
اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو کامل کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ کریم ہمارا ایمان کامل فرمائے۔ اگر ایمان کامل ہوگا، مکتوبہ شریف میں یہ موجود ہے، میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں، تو بتقاضۂ بشریت اگر اعمال کم بھی ہوں گے تو اللہ قدوس ایمان کامل کی برکت سے اپنی رحمت سے بخشش کی صورت پیدا فرما دے گا۔ اور اگر اعمال کے ڈھیر لگے ہوں، انبار لگے ہوں، بندہ سوچے میں نمازی بھی ہوں، میں روزہ دار بھی ہوں، صدقات و خیرات بھی کرتا ہوں، شب زندہ دار بھی ہوں، لیکن عقیدے میں فطور آ گیا تو مجدد پاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں، تیرے اعمال صالحہ کی انبار نہیں دے گے۔ اگر تیرے عقیدے میں فطور آیا، تیرے اندر منافقت آ گئی، تو رب سارے کے سارے تیرے اعمال کو برباد کر دے گا اور تیری بخشش کی کوئی صورت باقی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے سب سے پہلا جو کام ہے وہ ایمان کامل کی معلومات ہے، اور اس کے بارے میں معروف حدیث مبارکہ جو ہر ممبر پہ بیان کی جاتی ہے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بخاری شریف کے اندر نبی مکرم علیہ السلام نے اپنا فرمان عالی شان بیان فرما کر پوری کائنات کو بتا دیا کہ اعلیٰ ایمان کیا ہے، معیاری ایمان کیا ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ بات ختم کر دی مختصر جملوں کے اندر۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی تب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ معیار نبی مکرم علیہ السلام کی پاک زبان سے ہمیں عطا ہوا، تم میں سے کوئی بھی تب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کب تک؟ فرمایا جب تک مجھے اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ بنا جائے۔ اب یہ ہمارے سامنے کرائٹیریا آ گیا ایمان کا۔ اب ہم نے مشق کرنی ہے کہ ہم والدین سے بڑھ کر کیا اللہ کے حبیب علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بڑھ کر اللہ کے حبیب کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، سارے انسانوں سے بڑھ کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ اگر تو ان سے محبت ان سب سے بڑھ کر ہے تو قابل رشک ہے وہ مومن۔ یقیناً میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ رب کے فرشتے بھی اس مومن پر رشک کرتے ہوں گے کہ یہ وہ مسلمان ہے جس نے ماں باپ کا احترام تو کیا ہے، بیوی بچوں کا حق تو ادا کیا ہے، انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک تو کیا ہے، لیکن جب عشق مصطفیٰ کی باری آتی ہے، جب حب نبی کی باری آتی ہے تو سب سے بڑھ کر محبت ان سے کرتا ہے۔ اور یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ اس کے لیے قرآن و سنت کا، قرآن پاک کی تلاوت، احادیث کا مطالعہ اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، تاکہ ہمارے دل و دماغ کے اندر اور معجزات مصطفیٰ نقش ہو جائیں، کمالات مصطفیٰ نقش ہو جائیں۔ اور یقیناً جب سینے میں معجزات مصطفیٰ نقش ہوں گے، کمالات مصطفیٰ نقش ہوں گے، تو میرا رب ہماری آنکھوں کے سامنے تجلیات مصطفیٰ کو بھی نقش کر دے گا۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا ہے مالک الملک مجھ کو اور آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔